الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل عليين كما ترون الكواكب في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر ومنها وأنعما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے معزز سامعین و ناظرین، خلیفہ رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضیلت اور منقبت میں خلیفہ رسول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ مطلق طور پر تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی موقف ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جو ان کے فضل اور ان کے کمال کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ہم اس مجلس کے اندر اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو جس طرح بیان کرنا چاہیے بیان کر سکیں، اس لیے کہ ان کے فضائل اور مناقب اتنے ہیں کہ اس کے لیے کئی جلدیں جو ہیں وہ مطلوب ہیں۔ تو صرف تعارف کے طور پر بعض فضائل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو احادیث کے اندر وارد ہیں۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر، فرمایا کیا ہی خوب آدمی ہیں ابو بکر اور کیا ہی خوب آدمی ہیں عمر۔
ایک روایت کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بکر و عمر، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ھذان سیدا کہول اہل الجنۃ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ یہ دونوں اولین اور آخرین سوائے انبیاء اور رسولوں کے تمام اہل جنت کے جو بڑے لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ پہاڑ نے کپ کپانا شروع کر دیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضربہ برجلی، پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ اثبت احد، اے احد اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے، فما علیک الا نبی، تمہارے اوپر سوائے نبی کے اور صدیق کے اور شہیدان اور 2 شہیدوں کے کوئی اور نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذان السمع والبصر، یعنی ابا بکر و عمر، کہ یہ دونوں ابو بکر اور عمر میرے کان بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی ہیں۔ ایک روایت کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا عرصہ تمہارے اندر باقی رہوں گا، میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ
فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ ایک روایت میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فاطلع ابو بکر، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آئیں گے، تو فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک جنتی آدمی آئیں گے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا، فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت کے اندر سونے کا ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لشاب من قریش، مجھے کہا گیا کہ یہ قریش کے ایک جوان کا ہے۔ فظننت انی انا ہوا، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں ہی وہ ہوں۔ فقلت ومن ہوا، میں نے پوچھا کہ قریش کا وہ جوان کون ہے؟ قالوا عمر بن الخطاب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ عمر بن الخطاب ہیں۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے خواب کے اندر جنت کا محل دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس محل کی ایک طرف وضو کر رہی ہے، میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ فرمایا عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں وہاں سے پلٹ آیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فبکا عمر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے یہ آپ ہی کی عطا کردہ ہے، ہدایت ملی تو آپ کے ذریعے سے ملی، اور مقام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن حشام فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ فرمایا ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے تو بات نہیں بنے گی، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھو اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب بات بنی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم شربت یعنی اللبن حتی انظر الى الری یجری فی ظفری وفی اظفاری ثم ناولت عمر فقال فما اولت قال العلم۔ فرمایا میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، بحالت خواب میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میں نے اپنے ناخنوں تک سیرابی محسوس کی، پھر باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے۔ دودھ کو علم سے تشبیہ دینے میں بہت ساری وجوہات کار فرما ہیں۔ علم اور دودھ صلاحیت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں کہ دودھ جسم کی اور علم روح کی غذا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی منقبت اور ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث کے اندر علم کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اس علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات اور مسائل کی تدبیر کا علم ہے۔ اس خواب کی تعبیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ ان کا زمانہ خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ طویل تھا۔ ان کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض امور کے اندر تحفظات پائے جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ نسبتاً کم تھا، اس میں فتوحات بھی بہت کم ہوئی تھی، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ طویل تھا، اور ان کی اس خلافت کے زمانے میں ینگانگت پائی جاتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کے بارے میں ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِّنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قالوا ماذا اولت ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الدین۔ فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بدن کے اوپر قمیصیں تھیں، بعض لوگوں کی قمیصیں صرف سینے تک تھیں اور بعض کی اس سے بڑی تھیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے تو ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی۔
اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، مراد اس سے ازواج مطہرات ہیں، جو اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ جب ان نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے پردے کے اندر چلی گئیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح مسکراتا رکھے، خوش و خرم رکھے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب۔ فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ زیادہ مستحق ہیں اس بات سے کہ آپ سے ڈرا جائے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ آپ تندخو ہیں، سخت غصے والے ہیں۔ یہ سن کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ فرمایا، وہ خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو۔ تمہیں دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رسائی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا ہے، اس لیے کہ عصمت یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان الشیطان لا یلقى عمر منذ اسلم الا خر لوجهه۔ فرمایا بلا شبہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، شیطان انہیں دیکھ کر کے بے اختیار گر پڑتا تھا۔ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے اور ہمیشہ حق کے اوپر کاربند رہتے تھے، اس لیے شیطان ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اور انہیں دیکھتے ہی ان کے سامنے سے بھاگ جاتا تھا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر۔ فرمایا تحقیق تم سے پہلی امتوں میں الہام یافتہ لوگ ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی الہام یافتہ شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اس حدیث میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی گئی۔ محدث کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ آدمی جس کو الہام ہوتا ہو اور اس کی زبان کے اوپر حق جاری ہوتا ہو۔ اسی طرح ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ محدث نبی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، یعنی انہیں الہام کیا جاتا ہے۔
علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الہام منسوب کرنے کا سبب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی رائے قرآن کریم کے موافق اور مطابق ہوتی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کے فیصلے درست ثابت ہوتے تھے، جس سے ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأيت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا زعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتی روی الناس وضرب العتن۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بغیر منڈیر کے ایک کنویں سے چرخی کے ذریعے سے پانی کا ڈول نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر آئے، ایک یا دو ڈول نکالے، ان کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر عمر آ گئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہی ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو عمر جیسا عمل کرتا ہو۔ عمر نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے جانور سیراب کر کے باڑے میں بند کر دیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب مبارک میں معاشرے پر اس کا اثر بیان کرنے کے علاوہ یہ بتایا کہ عوام الناس ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چونکہ مختصر تھا، اس دور کے اندر مرتدین سے جہاد ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قلعہ قمع کیا۔ اسی طریقے سے جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے ساتھ جہاد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کہ دور مختصر تھا، پھر بھی دور صدیقی کے اندر اسلام اکناف عالم میں پھیل گیا۔ ان کی مدت خلافت 2 سال اور چند ماہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر عرصے کے اندر برکت ڈالی اور مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ کے دور خلافت کے اندر اسلامی حدود کے اندر بہت زیادہ وسعت پیدا ہوئی اور نئے نئے قوانین جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر بنائے۔ لوگ آپ کے دور خلافت کے اندر آسودہ حال ہو گئے، اور چونکہ آپ کی خلافت کا زمانہ طویل تھا اس لیے آپ نے بہت سارے نئے شہر جو ہے وہ بسائے، سرکاری ادارے قائم کیے اور فتوحات اور اموال غنیمت حاصل ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريا، کہ میں نے اس جیسا کوئی سردار اور پیش رو نہیں دیکھا جو اتنی محنت کرتا ہو اور اس میں اتنی کاٹ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضرب العتن، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميساء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟
فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا. اچانک میری ملاقات ابو طلحہ کی بیوی رمیسا سے ہوئی. پھر میں نے پاؤں کی آواز سنی، پاؤں کی آہٹ سنی. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ یہ بلال ہے. پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. میں نے اس محل کو دیکھنے کے لیے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اے عمر تیری غیرت نے میرے قدم روک لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مردوں میں سے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کا باپ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پھر عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم عمر ابن الخطاب، اس کے بعد مجھے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ پیار ہے، محبت. اور پھر اس کے بعد مزید اور نام بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. ایک روایت کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خائط من خيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. فرمایا میں ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھا تھا. ایک آدمی باغ کے دروازے پر حاضر ہوا، اس نے اجازت طلب کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی سناؤ. میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے. میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سنا دو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت سنا دی. انہوں نے بھی اس بشارت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر تیسرا آدمی آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت سناؤ، لیکن اسے بتا دو کہ اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ارشاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دہرا دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کی
حمد و ثنا بیان کی، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر مددگار ہیں، وہی بہتر مدد فرمانے والے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے، طارق ابن شہاب فرماتے ہیں جاء یہودی الى عمر ابن الخطاب فقال یا امیر المؤمنین آیت تقرؤونها فی کتابکم لو علینا معشر اليہود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عیدا، کہ ایک یہودی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، تمہارے کلام کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کی تم تلاوت کرتے ہو، اگر وہ آیت ہمارے یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایو آیت، کون سی آیت ہے؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فقال عمر بن الخطاب انی لأعلم اليوم الذي نزلت فی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کون سی جگہ کے اندر نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ آیت کریمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ میدان عرفات کے اندر تھے، یوم عرفہ میں، اور وہ جمعے کا دن بھی تھا، تو ہم جمعے کی حیثیت سے بھی واقف ہیں اور میدان عرفات کی حیثیت سے بھی واقف ہیں۔ تم تو ایک عید مناتے، ہمارے ہاں تو دو عیدیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اسلام کو عزت اور غلبہ نصیب فرما ان دو شخصوں کے ذریعے سے جو تجھے پسند ہیں، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر ابن الخطاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ ایک روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے تمام آسمان والے بہت خوش ہیں۔ ایک روایت کے اندر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عمر ثوبا ابيض فقال له البس جديدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ نئے ہیں یا پرانے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرانے دھلے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ البس جدیدا، فرمایا نیا کپڑا پہنو، وعش حمیدا، اچھی زندگی گزارو، ومت شہیدا، اور شہادت کی موت مرنا۔ ایک روایت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وقد اجتمع علیہ الناس فجلست في آخرهم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف فرما تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے۔ میں نے ان لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا جب تک تم میں یہ ہوگا تم کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا فرماتے ہیں کنت من اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دار عند الصفا فجلست بين يديه فأخذ بمجمع قميصي ثم قال أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهدي قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فكبر المسلمون تكبيرة سمعت من طرف مکہ۔ فرمایا میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا۔ جب کوئی صفا کے مقام پر ایک گھر میں جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، میں وہاں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا خطاب کے بیٹے اسلام قبول کرو، اور پھر اللہ سے دعا کی الہی اسے ہدایت فرما۔ میں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا جو مکہ مکرمہ کے اطراف کے اندر سنا گیا۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب صدر عمر بیدہ حین اسلم 3 مرات وهو يقول اللهم اخرج ما في صدر عمر من غل وابدله ایمانا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اس وقت جب وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تشریف لے گئے 3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے کینے کو نکال دے اور اس کے بدلے میں ایمان پیدا کر دے۔ ایک روایت کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی السماء ملکین احدہما یأمرہ بالشدہ وآخر یأمر باللین وکل مصیب جبرائیل ومیکائیل ونبیان احدہما یأمر باللین والآخر بالشدہ وکل مصیب ابراہیم ونوح ولی صاحبان احدہما یأمر باللین والآخر یأمر بالشدہ وکل مصیب ابو بکر وعمر۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان میں 2 فرشتے ہیں، ایک سختی کا حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی سے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ درست ہے، اور وہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اور فرمایا اس کائنات میں 2 نبی تھے، ایک نرمی سے حکم دیتا تھا اور دوسرا سختی سے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ درست تھے، اور وہ 2 نبی ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تھے۔ اور میرے 2 صحابی ہیں، ایک نرمی سے حکم دیتا ہے اور دوسرا سختی سے،
اور وہ دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر و عمر لو اجتمعتما فی مشورۃ ما خالفتکما، فرمایا کہ ابو بکر و عمر، اگر تم دونوں کسی مشورے میں اکٹھے ہو جاؤ، تم دونوں کی رائے ایک ہو جائے، تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ ایک روایت کے اندر ہے ابھی عروہ دوسی فرماتے ہیں، کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأقبل ابو بکر وعمر فقال الحمد للہ الذی ایدنی بکما، فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہارے ذریعے سے میری تائید کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببته قال أنس فما فرحنا فرحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببته قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ولم أعمل بمثل أعمالهم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی کہ تم انت مع من احببتا، کہ تم اسی کے ساتھ ہو گئے جس سے تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے مجھے ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم قال فقلت ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الفاروق۔ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں خواہ جئیں یا مرے ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، تم حق پر ہو خواہ جیو یا مرو۔ تو تب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ پھر چھپنا کیسا؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ضرور باہر نکلیے اور بیت اللہ کے اندر جا کر کے نماز ہم ادا کریں گے۔ چنانچہ ہم ان کو لے کر 2 قطاروں میں باہر نکلے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قطار میں اور میں دوسرے قطار میں تھا، اور ہم یوں گرد اڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ قریش نے میری طرف اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو اس موقع پر انہیں ایسا دھچکا لگا کہ اس سے پہلے کبھی نہ لگا تھا۔ اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امامتہ رحمتا لقد رأیتنا وما نستطيع ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتلہم حتی ترکونا فصلینا۔ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا در حقیقت ایک بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت تھی، ان کی امامت رحمت تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ مشرکین سے لڑے، تب جا کر کے انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق جاری کر دیا ہے۔ ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر بے شک شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان عمر استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ فأذن له فقال یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسنا۔ قال عبد الرزاق فی حدیثی فقال عمر ما احب ان لی بها ما طلعت علیہ الشمس۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لیے جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور فرمایا میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھنا اور ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر بھولنا نہیں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر اس بات کا اضافہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کے بدلے میں جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسنا، فرمایا ان کلمات کے بدلے میں مجھے دنیا و ما فیہا بھی قبول نہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع ابو بکر ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ فطلع عمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک اور شخص آئے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انی لا ادع مجلسا جلسته فی الکفر الا اعلنت فیہ الاسلام فات المسجد وفيه بطون قريش متخلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فصار المشركون يضربونه ويضربهم فلما تكاثروا عليه خلصه رجل فقلت لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين قال ذاك العاص بن وائل السهمي۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اب میں ایسی کوئی مجلس نہیں چھوڑوں گا جس میں زمانہ کفر کے اندر شریک ہوا کرتا تھا اور اب اس میں اپنے اسلام لانے کا اعلان نہ کر دوں۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں آئے اور وہاں قریشی سردار حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں آ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا اور گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا آپ کے اس اعلان سے مشرک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارتے تھے اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب کافروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہجوم کر دیا تو ایک آدمی نے حضرت عمر کی جان بچائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ جس آدمی نے مشرکین سے آپ کو چھڑایا تھا وہ کون تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عاص بن وائل السہمی تھے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل یسوق بقرۃ فرکبها فقالت انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحراثة الارض فقال الناس سبحان اللہ بقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیل ہانکے جا رہا تھا، اس پر کچھ سامان لدا ہوا تھا تو وہ بیل بول پڑا، میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہمیں حل کے اندر جوتا جائے۔ اس پر کسی نے کہا سبحان اللہ، بیل نے کلام کیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے وقت حضرات شیخین
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ شیخین کے ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر اعتماد تھا کہ خود ان کی غیر موجودگی کے اندر فرمایا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی۔ ایک روایت کے اندر ہے بینما رجل فی غنم لہ اذ عد الذئب على شاة منها فأخذها فأدركها صاحبها فاستنقذها فقال له الذئب فمن لها يوم السبو يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال أؤمن به أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم۔ فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری کو چھڑا لیا۔ تو اس پر بھیڑیے نے کہا کہ یوم السبو کو کون ہوگا؟ اس دن بکریوں کا کوئی چرواہا نہ ہوگا سوائے میرے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیے نے کلام کیا۔ تو اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر میں ابو بکر اور عمر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ وہ دونوں وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنت لیتراؤون اہل علیین کما ترون الکواکب فی افق السماء وان ابا بکر وعمر ومنها وانہما۔ فرمایا بے شک اہل جنت عالی درجہ لوگوں کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، اور بے شک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی میں سے ہیں، اور وہ دونوں ہی صاحب منزلت ہیں۔ ایک روایت کے اندر ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بین رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ زاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال نعم عمر۔ فقلت أين حسنات أبي بكر؟ قال إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک رات، چاندنی رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھے ہوئے تھے، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی نیکی آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہوں گی فرمایا ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دو شخصوں کا اقتداء کرنا، ابو بکر کا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔
فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اس کائنات کے اندر ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا کسی مومن کے دل میں میری محبت کے ساتھ ان کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ حب علی کے دعوے کرتے ہیں اور حضرات شیخین کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیں۔ فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ اور شیخین کے ساتھ بغض رکھنا یہ کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں جمع ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اما ابو بکر فلم يرد الدنيا ولم ترده واما عمر فاردته الدنيا ولم يردها۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دنیا کو چاہا اور نہ دنیا نے ان کی خواہش کی۔ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب دنیا نے تو کی، مگر انہوں نے کبھی دنیا کی طلب نہیں کی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، من زعم ان علیا کان احق بالولایۃ من ابی بکر وعمر فقد خطأ ابا بکر وعمر والمہاجرین والانصار۔ فرمایا جس نے یہ گمان کیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علی کرم اللہ وجہہ زیادہ حقدار تھے خلافت کے، تو بے شک اس نے ابو بکر، عمر اور مہاجر و انصار سب کو خطاوار ٹھہرایا، اس لیے کہ سب نے مل کر کے ان کی خلافت کا فیصلہ کیا تھا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، انا بریء ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر۔ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نیکی سے، بھلائی سے، اچھائی کے ساتھ یاد نہ کرے۔ امام شریک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، لیس یقدم علیا علی ابی بکر و عمر احد فیہ خیر۔ کوئی نیک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ما علی ظہر الارض رجل احب الی من عمر۔ فرمایا روئے زمین پر مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی شخص پیارا نہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ صالحین کا ذکر کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھولو، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر سکینہ بولتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر دنیا کا علم ترازو کے ایک پلے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دوسرے پلے میں رکھا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ وزنی ہوگا۔ اور سیدنا خزیقہ کا قول ہے کہ دنیا بھر کا علم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پڑا ہے۔ نیز انہی کا قول ہے کہ میں سوائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کو نہیں جانتا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ملئ عزما و حزما و علما و نجدا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختگی رائے، زیرکی اور علم و دلیری سے پر ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یاد کیا کرو، کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔